کوشش رہی پہلے ہی دن سے کہ پی ایچ ڈی کو کیسے توڑا جائے، کیونکہ یہ ایک ریزسٹنس کا چہرہ بن گئی پی ایچ ڈی، اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگ جو بہت بے دل ہو گئے ہیں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو پی ایچ ڈی میں ایک امید نظر آئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی جو فیصلے کیے، پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو فاروق صاحب نے کہا، مشورہ تھا ان کو کہ ہمیں سب کو جانا چاہیے، تو ہم چلے گئے وہاں۔ اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے مسئلے کو لے کے ہم گورنر صاحب سے ملے، اسی طرح دوسری دن اور بھی مسائل، یعنی کہ ہم ہر چیز کا مل جل کے کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ پھر ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں مل کے لڑنا چاہیے، تو اس میں ہمارے کئی لوگ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جن کو ہم مینڈیٹ نہیں دے پائے، مگر ہم نے سوچا کہ جو لارجر کاز ہے، جو بڑا مقصد ہے ہمارا جموں کشمیر میں اس وقت مصیبت کا مقابلہ کرنا، تو پورے ملک میں یہ میسج آنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ جب الائنس میں انڈیا الائنس میں بات ہوئی جموں کشمیر کی، تو میں نے یہ کہا کہ وہاں سب کے سامنے فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، تو ہم جموں کشمیر میں پارلیمنٹ میں جو سیٹ شیئرنگ کا مسئلہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں۔ تو ہم نے تو کہہ دی بات اور ہم اس پہ بالکل قائم تھے، مگر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، مایوسی ہوئی یہ سوچ کے کہ ہر چھوٹی بات پہ پی ایچ ڈی میں مشورہ ہوتا تھا، فاروق صاحب فون اٹھا کے کہتے تھے، تو آج انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، آج انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پی ڈی پی جو ہے وہ الائنس میں کہیں نہیں ہے، تو آج انہوں نے کم سے کم اگر وہ ہم سے مشورہ کرتے، اگر فاروق صاحب یہ کہتے کہ ہمارے ورکرز نہیں مان رہے ہیں، ہمیں تینوں سیٹیں لڑنی ہیں، تو ہم شاید ان کو کہتے ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یونٹی کے لیے پی ڈی پی کو قربانی دینی ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، ایک سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیشنل کانفرنس کے 3 ممبر پارلیمنٹ تھے، ہمارے بھی 2014 میں 3 تھے، تو اس سے تو کوئی آسمان زمین پہ نہیں آ جاتا ہے۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ایک امید تھی ہماری پی ایچ ڈی الائنس سے، اس کے بعد جو انڈیا الائنس بنا تھا، پورے ملک کی امیدیں اس سے لگی ہوئی تھی، تو کہیں نہ کہیں جو آج نیشنل کانفرنس کا فیصلہ کئی پچھلے 1-1.5 مہینے سے آ رہا ہے، تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کشمیر کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو، کہیں نہ کہیں ایک جو آخری امید تھی، جو کام جو بی جے پی کی سرکار نہیں کر سکی، وہ بدقسمتی سے آج پی ایچ ڈی کے اپنے ممبرز نے کیا۔ تو میں آپ کو پتا ہے میں فائٹر ہوں، تو ہم تو چاہتے تھے کہ مفاہمت ہو، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل نہ آئے، کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے، اور اس نے پورے جموں کشمیر کو ایک قید خانہ بنا کے رکھا ہے، تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ پر نیشنل کانفرنس کے آج کے فیصلے یا اس سے پہلے جو فیصلہ کیا، اس سے گول پوسٹ چینج کر دیا انہوں نے، جہاں ہم مل کے بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے۔ تو اس میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی پی میں بھی ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں 65 سیٹیں ہوتی تھی، مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں، اب 65 سیٹیں نہیں دینی ہے، 16 دینی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار 3 پارلیمنٹ سیٹیں دی، اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے، ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے، کیونکہ جموں کشمیر کی دلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس آواز پہ نظریں خالی جموں کشمیر کی نہیں، بلکہ 20-22 کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں، جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اور 80 کروڑ ان ہندوؤں کی بھی ہے جو گاندھی کے ہندوستان میں یقین رکھتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جھگڑا ہو۔ تو اس لیے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے انڈیا الائنس میں ہے، کانگریس پارٹی کے ساتھ بھی مشورہ کر کے، کیونکہ ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے جو آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، اس کا جو ہے آپس میں بھی بیٹھ کے، اور اس میں کانگریس کو بھی کانفیڈنس میں لے کے جلدی ہی ہم آپ کے سامنے اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے۔ اور مطلب تکلیف تو ہوتی ہے، جس چیز کو آپ نے 5 سال تک سنبھال کے رکھا، سنجو کے رکھا، کہ ایک یونٹی دکھائی،
آج اس یونٹی کو تتر بتر ہوتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں تو وہ جو قیدی میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے لڑنا چاہیے, ہمارے بچوں کے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں اس کے لیے لڑنا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کے پیپرز لیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ نوکریاں نہیں ملتی اس کے لیے لڑنا چاہیے تھا, جموں کشمیر کے تشخص کے لیے ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تھا. مگر آج ہم سیٹوں کے بٹوارے پہ اس طرح الگ ہو گئے, ہم نے سب کچھ تہس نہس کر دیا جو 5 سال ہم نے بنا کے رکھا تھا. اس بات پہ مجھے افسوس ہے, مگر ساتھ ہی مجھے اپنے ورکرز, لیڈر تو چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑا کے لے کے گئے, مگر جو میرے ورکر ہیں جو دل و جان سے جنہوں نے یہ پارٹی خون دے کے بنائی ہے, مجھے ان پہ بھروسہ ہے. جس طرح 2014 میں انہوں نے پی ڈی پی کو کامیابی کی ایک نئی اونچائیوں تک لے کے گئے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ پی ڈی پی کو نئی اونچائیوں تک لے کے جائیں گے. یہ مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے اور میں اس کے لیے ان کو بار بار سلام کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. نے الزامات لگائے ان پر کیا کہیں گی آپ؟ نہیں مجھے کوئی اتحاد کی بات, نہیں مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے, کیونکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی, تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے, کسی طرح یونٹی چلتی رہے. میرے خیال میں ہمارے لیے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدعا نہیں, ہمارے لیے سامنے بڑے مدعے ہیں. جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو جرنلسٹ کو ایک دن بیل مل جاتی ہے, جیسے یہ سجاد گل ہے, سلطان گل ہے, تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا. تو ہمارے لیے یہ مدعے ہیں, نوجوانوں کے مدعے ہیں, ہمارے تشخص کے مدعے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا, اب ہم کیا کہیں گے, مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. عمر صاحب نے اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 سیٹ پہ شاید سمجھوتا ہونا پاسبل نہیں تھا, اس سے آنے والے اسمبلی الیکشنز میں ہم الائنس کے لیے تیار ہیں. تو اس میں نہیں, میں اس کے پہ جانا نہیں چاہتا. میرے لیے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے, میرے لیے یونٹی, اتحاد ہونا زیادہ ضروری تھا. جیسے میں نے پہلے کہا, اگر فاروق صاحب نے ایک میٹنگ لے کے بلایا ہوتا, ہم سے مشورہ کیا ہوتا کہ بھئی ہم تینوں کی تینیں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے ورکر نہیں مان رہے ہیں, تو شاید ہم 1 سیٹ کی کیا 2 سیٹ, ہم بھی 3 سیٹ کی قربانی دے سکتے تھے. کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ اس وقت ہمارے لوگوں کے لیے ہے, ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے, ہماری زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسکائی جا رہی ہے, بات نہیں کر سکتے آپ, منہ نہیں کھول سکتے آپ. تو یہ تو میرے خیال میں ہمارے سامنے تو بہت بڑے مسئلے تھے. یہ تو پارلیمنٹ کی 3 سیٹوں کا مسئلہ ہمارے لیے نہیں تھا. پر یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا تھا الائنس میں, انڈیا الائنس میں, کہ فاروق صاحب ہمارا فیصلہ کریں گے, تو فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے بلا لیتے, مجھ سے کہہ دیتے, مجھ سے بات کرتے کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں, تو شاید یہ دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. نہیں, وہ تو آپ نے, عمر صاحب نے خود کہا کہ یہ الائنس میں ہے ہی نہیں, تو وہ تو میں نے تو کچھ نہیں. میں تو چاہتی تھی کہ ہم پی ایچ ڈی بالکل برقرار رہے, آگے چلتی رہے, پر انہوں نے تو خود کہا, انہوں نے جو سیٹوں کا کہا وہ تو کہا, پر انہوں نے کہا کہ یہ تو الائنس میں ہے ہی نہیں. پی ڈی پی سچویشن کی وجہ سے الائنس سے باہر ہو گئی ہے. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کو توڑنے کا کام, پی ایچ ڈی کو ختم کرنے کا کام, لوگوں کی آخری امید کو ختم کرنے کا کام کہاں سے ہوا. ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو نہیں چاہتے ہیں. کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ پی ڈی پی سبھی سیٹوں پہ امیدوار کھڑا کریں گے؟ آپس میں نے کہا, ہم جو کانگریس ہے ان سے مشورہ کریں گے, کیونکہ انڈیا الائنس میں تو ہم ہیں, پی ایچ ڈی الائنس تو تتر بتر کر دی انہوں نے, پر انڈیا الائنس میں تو ہیں ہم. ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا. کیا پی ڈی پی کی اسٹریٹجی ساؤتھ کشمیر کو لے کر چینج ہوگی؟ کیونکہ پہلے الائنس کی بات ہوتی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی آ رہا ہے ساؤتھ کشمیر اننت ناگ سیٹ کے لے کر. نہیں, ابھی تو میں نے کہا نا, مل بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. وہ ابھی ہم کوئی اس وقت میں ان سارے سوالوں کا آپ کا جواب نہیں دے سکتا. عمر صاحب نے کہا کہ پی ڈی پی جو تھی تیسرے نمبر پہ تھی, اس لیے وہاں الائنس کی تو بات ہی نہیں آئی. میں تو نہیں جاؤں گی. 2014 میں تو فاروق صاحب ہار گئے, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. عمر صاحب گاندربل سے ہار گئے, 2014 میں سنوار سے ہار گئے, تو اس کا مطلب ہار جیت تو چلتی رہتی ہے. اگر کوئی ہارے تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ وہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑے. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو زیادتی ہے. آپ مانتی ہیں آپسی متبھید کے چلتے انڈیا الائنس سے اور کمزور ہو گئی؟ دیکھیے, ہم نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنائی تھی جموں کشمیر میں پی ایچ ڈی کی شکل میں. یہاں تو بہت ریزسٹنس بنی ہے, بہت سارے ریزسٹنس کرتے تھے, مگر وہ ود ان کانسٹیٹیوشن ود ان ڈیموکریٹک پروسیس نہیں بنتے تھے. یہ ایک یونیک الائنس تھا. تو اس کو جس طرح سے لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا, وہ بہت ہی میرے خیال میں وہ دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. بٹ جہاں تک انڈیا الائنس کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ
आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर में है, तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो। मैम 4 अगस्त 2019 के बाद हो गया जुड़ी थी पीएचडी के साथ, आपको नहीं लगता फिर से आज अब क्या करूं मैं, मैंने तो खिलवाड़ कोशिश हो गया की, फिर से? हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं, एक यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़ें। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा है, या कोई और परेशानी है, तो कम से कम पीएचडी तो नहीं टूटती ना। जिस तरह पीएचडी को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे इट्स वेरी वेरी सैड। आपको क्या लगता है लोगों के आपके ऊपर फिर से कैसे भरोसा बनेगा? आज फिर से लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया पीएचडी को। नहीं देखिए ना, हमने तो नहीं किया, आप जानते हैं हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है, जैसा आपने कहा कि पीएचडी इकट्ठे रहे, जहां महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमी साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया तो क्या कर सकते हैं। मैम क्या थैंक यू सो मच, क्या थैंक